رہا ہے اور شعبان کے مہینے کے بھی 7 دن گزر چکے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں صرف 23 دن باقی ہیں۔ رمضان کے مہینے کا تو ہم لوگوں کو انتظار ہوتا ہی ہے، لیکن رمضان کے مہینے سے پہلے ایک رات بڑی اہم آتی ہے جس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی ہم لوگوں کو انتظار رہتا ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار ان گنت گنہگاروں کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ یہ رات بڑی فضیلت والی ہوتی ہے، بڑی برکتوں والی ہوتی ہے۔ اس رات میں ہم لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ رات کب ہے، شب براءت 2026 میں کب پڑ رہی ہے، یہ جاننا ایک مسلمان کے لیے بڑا اہم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اس رات میں ہمیں کیا عبادت کرنا چاہیے، شعبان کے مہینے میں کیا عبادت کرنا چاہیے، کتنے روزے رکھنا چاہیے، یہ تمام باتیں اس شارٹ ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں۔ شب براءت 2026 جو پڑ رہی ہے نا، وہ 3 فروری منگل والے دن پڑ رہی ہے۔ یعنی اب جو 3 فروری آئے گی نا، تو منگل کا دن ہوگا۔ منگل کا پورا دن گزارنے کے بعد جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی نماز ہم لوگ پڑھیں گے، شب براءت شروع ہو جائے گی۔ اور مغرب سے لے کے فجر کا ٹائم شروع ہونے تک پوری رات یہ جو رہے گی، یہ شب براءت کی رات رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو منگل آ رہا ہے، آج منگل ہے جب یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو اب جو منگل آئے گا 3 فروری کو دن گزارنے کے بعد، مغرب کے بعد سے لے کے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک یہ پوری رات شب براءت کی رات رہے گی۔ تو آپ لوگ اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت کریں، گھروں میں رہتے ہوئے۔ قاسمی وہ ویڈیو آپ دیکھ لو۔ قضا نمازوں کے علاوہ اگر آپ جیسے کہ مغرب کے نماز کے بعد اوابین کی نماز پڑھنا چاہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا چاہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ صلاۃ التوبہ پڑھو اور صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھو، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو۔ جو نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو نمازیں مسنون ہیں، وہ نمازیں آپ پڑھ سکتے ہو، نو پرابلم۔ نمازوں کے بعد اگر آپ نفل نمازیں پڑھنا چاہو تو 2 رکعت کر کے 10 رکعت 20 رکعت آپ نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ ایک حصہ قرآن کے لیے بناؤ، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کرو، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد ایک حصے میں توبہ اور استغفار اللہ سے کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود پاک پڑھو اور تسبیح فاطمی پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پہلا کلمہ طیب کی تسبیح پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے نا۔ اور آخر میں دعا کا اہتمام، تہجد کے وقت یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، سحری کرنے سے پہلے اللہ سے خوب دعا مانگو، مغفرت کی دعا مانگو، آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگو، دنیا کی بھلائیاں مانگو۔ تو آخری جو حصہ ہے وہ دعا کے لیے خاص کرو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پوری ٹائمنگ شب برات کی آپ سیٹ کرو کہ آپ کی نمازیں بھی ہو جائیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے، توبہ استغفار بھی ہو جائے، درود شریف بھی ہو جائے، پہلا کلمہ تسبیح فاطمی اور جتنے بھی درود و اذکار ہیں وہ ہو جائیں، اور دعا بھی آپ کی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ شب برات میں عبادت کر سکتے ہو۔ بہت کنفیوژن بنی رہتی ہے عام لوگوں کے ذہنوں میں کہ آخر شب برات پہ عبادت کریں تو کیسے کریں۔ پھر جو غلط سلط چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ بیری کے پتوں سے غسل کرو، پھر مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھو، ہے نا، یہ وظیفہ کر لو، وہ عمل کر لو، پھر لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں۔ اسی لیے صحیح بات آپ لوگوں کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، شب براءت کا مطلب ہے جہنم سے بری ہونے کی رات، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی رات۔ تو اس رات میں عبادت کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس رات میں جب ہم معافی اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرماتا ہے، مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس رات میں بندے کا آنسو بہانا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس رات میں بندے کا رونا، گڑ گڑانا، توبہ اور استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ کمپنی آفرز نکالتی ہے نا، بمپر سیل، بمپر آفر، آدھی ریٹ میں لے جاؤ، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو خاص بنایا، رمضان کے مہینے کو خاص بنایا، اور پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت، کچھ دن، کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اسی میں سے ایک رات ہے شب برات۔
تو شب براعت یہ عبادت کی رات ہے. آپ بس یہ ایک اصول اگر ذہن میں رکھ لو کہ عبادت کی رات ہے شب براعت، تو عبادت کی رات جب آپ سمجھ گئے نا تو عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ شب براعت میں کریں. ادھر ادھر جانے کی کہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے. کوئی وظیفہ، کوئی ٹونا، کوئی ٹوٹکا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو عبادت کے سادہ سمپل سے کام ہیں، قرآن مجید پڑھنا، نمازیں پڑھنا، اللہ سے دعا کرنا، توبہ استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، جتنے بھی عبادات کے کام ہیں وہ آپ کریے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ فائنل کیجئے کہ آپ کتنی عبادت کرنا چاہتے ہو. دیکھو اصل یہ ہے عبادت، پوری رات جاگنا اصل نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا اصل ہے. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ہمتیں لوگوں کے اندر رکھی ہیں. کسی کے اندر جاگنے کی خوب ہمت ہے تو اگر وہ پوری رات جاگ کر عبادت کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پوری رات جاگ کر عبادت کرو. اور اگر آپ تھکے ہوئے ہو اور آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، سستی آ رہی ہے یا دن بھر کام کرنے کی تھکان ہے، تو پھر تھوڑا سا ریسٹ کر لو. آپ عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑا سا ریسٹ کر لو، 12-1 بجے 2 بجے اٹھ جاؤ اور اٹھ کر پھر عبادت میں لگ جاؤ. لیکن جتنا بھی ٹائم آپ کا گزر رہا ہو شب برات کی رات میں، شب براعت میں، وہ پورا کا پورا ٹائم عبادت میں لگنا چاہیے. عبادت میں آپ نفل نمازیں چاہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ قضا نمازیں پڑھو تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ قضا نمازیں یہ انسان کے اوپر قرض رہتی ہیں جب تک وہ ان کو ادا نہیں کر لیتا. اور نفل نمازوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر آپ قضا نمازیں پڑھنا چاہو تو قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو، قضا عمری پڑھ سکتے ہو. قضا عمری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہو قضا عمری پڑھنے کا طریقہ AM قاسمی، وہ ویڈیو آپ دیکھ لو. قضا نمازوں کے علاوہ اگر آپ جیسے کہ مغرب کے نماز کے بعد اوابین کی نماز پڑھنا چاہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. آپ عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا چاہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہو. صلاۃ التوبہ پڑھو اور صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھو، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو. جو نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو نمازیں مسنون ہیں، وہ نمازیں آپ پڑھ سکتے ہو، نو پرابلم. نمازوں کے بعد اگر آپ نفل نمازیں پڑھنا چاہو تو 2-2 رکعت کر کے 10 رکعت 20 رکعت آپ نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہو. ایک حصہ قرآن کے لیے بناؤ، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کرو، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد ایک حصے میں توبہ اور استغفار اللہ سے کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود پاک پڑھو اور تسبیح فاطمی پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پہلا کلمہ طیب کی تسبیح پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے نا. اور آخر میں دعا کا اہتمام تہجد کے وقت، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، سحری کرنے سے پہلے اللہ سے خوب دعا مانگو، مغفرت کی دعا مانگو، آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگو، دنیا کی بھلائیاں مانگو. تو آخری جو حصہ ہے وہ دعا کے لیے خاص کرو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پوری ٹائمنگ شب برات کی آپ سیٹ کرو کہ آپ کی نمازیں بھی ہو جائیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے، توبہ استغفار بھی ہو جائے، درود شریف بھی ہو جائے، پہلا کلمہ تسبیح فاطمی اور جتنے بھی درود و اذکار ہیں وہ ہو جائیں، اور دعا بھی آپ کی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ شب برات میں عبادت کر سکتے ہو.